اور کو بڑا کچھ آخری ہوئے گا تو فکر نہ کرو دیہڑی دو دیہڑی کی گل ہے کہ اللہ کرم کرے گا. اجازت ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دو ایونٹس ہوئے ہیں جن کو ہم اس وقت میں اور میرے جو بھائی کھڑے ہیں میرے ساتھ، میرے ساتھی شاہد عباس صاحب، حسن اقبال صاحب اور سعد رفیق صاحب، ہم اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. پہلا جو ہے وہ تو کمیونیکے ہے، اس کا نیشنل سیکیورٹی کی جو باڈی ہے اس کا کمیونیکے ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب نے کوئی تقریر کی ہے جو ہم نے سنی نہیں ہے، لیکن میڈیا والے حضرات نے ہم سے بیپر وغیرہ لیے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. تھوڑا بہت جو ہے ہمیں علم بھی ہے اور وہ باتیں بھی ریپیٹ کرتے ہیں، اس لیے سننے کی بار بار ضرورت بھی نہیں پڑتی. جو ہے آپ جو ہے اس اسکرپٹ جو ہے تقریباً ایک جیسا ہی ہے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے سے جو ہے. تو یہ پہلے کمیونیکے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں کمیونیکے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ڈیمارش جو ہے وہ ایک احتجاجی مراسلہ آپ کہہ سکتے ہیں، فارن آفس جو ہے وہ لانچ کرے گا ان کے ساتھ، امریکن گورنمنٹ کے ساتھ. ڈیمارش جو ہے ایک روٹین کی احتجاج ہوتا ہے، ایک ڈسپلیئر ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو تعلقات کا آپ اندازہ لگائیں کہ 7 مارچ کا یہ واقعہ ہے. جو ٹیلی گرام جو ہے وہ ہمارے امبیسڈر کی وہ 7 مارچ کی آئی ہے. 21 مارچ کو ہم نے یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو جو ہے او آئی سی میں بلایا تھا، جس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ او آئی سی کے امریکہ کے ساتھ بڑے گلے اور شکایتیں ہیں جو فلسطین میں یا کشمیر میں یا برما میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم نے ان کو یہاں پہ ہوسٹ کیا ہوا تھا، ایز اے اسپیشل گیسٹ ان کو یہاں پہ بلایا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات، انہوں نے باقاعدہ امریکہ کا نام لیا ہے. پہلے وہ نام نہیں لے رہے تھے، کہہ رہے تھے غیر ملکی سازش ہے، میں غیر ملکی طاقتیں ہمارے خلاف جو ہے سازش کر رہی ہیں. اب انہوں نے امریکہ کا نام لیا ہے. حقیقت پسند ہونا چاہیے. اگر امریکہ ہمارے خلاف ہے یا امریکہ ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے یا ہم پہ زندگی اجیرن کرنا چاہتا ہے تو یہ آئی ایم ایف کے قرضے ہمیں نہ ملیں، ورلڈ بینک کے قرضے ہمیں نہ ملیں، ہمیں جو ہے ایف اے ٹی ایف میں گرے سے بلیک میں جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے، جی ایس پی پلس جو ہے وہ فیسلٹی ہمیں مہیا نہ کی جائے. یہ سارے کے سارے سورسز جو ہیں جو ہمیں اس وقت زندہ رکھ رہے ہیں فائنینشلی، اکنامکلی، وہ سارے کے سارے فورن سورسز ہیں. ہمارے لوکل سورسز جو ہے وہ آلموسٹ ڈرائی اپ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اگر یہ ساری فیسلٹیز وہاں ابھی موجود ہیں، امریکہ نے کٹ آف نہیں کی، تو اس سے کوئی دشمنی کی، امریکی دشمنی کی کوئی شہادت نہیں ملتی سوائے یہ مراسلہ جو وہ لہرا رہے ہیں. اور وہ ہمارے امبیسڈر کا لکھا ہوا ہے. ہر امبیسی جو ہے وہ کسی نہ کسی جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اس کی ایک ٹیلی گرام بھجواتی ہے جو کوڈڈ ہوتی ہے، یہاں پہ ڈی کوڈ ہوتی ہے اور وہ پڑھی جاتی ہے. جو رسپانس انہوں نے دیا ہے ڈیمارش کا کہ احتجاج کر دیا ہے، چلیں احتجاج آپ نے کر دیا، لیکن اس کو پولیٹیکل ایشو جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے. اس کو جو ہے اپنی مظلومیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور چند میرا خیال ہے 1.5 سال قبل کی بات ہے، امریکہ جو ہے یہ واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 92 کے کپ سے جیتنے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی مجھے امریکہ کے ٹور پہ ہوئی ہے. تو جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا شور جو ہے 7 مارچ کو جب یہ آیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں ٹیک اپ کیا گیا؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس وقت کیوں نہیں بلائی گئی؟ جو ہے یہ 3 ہفتے کے بعد کیوں بلائی گئی ہے؟ جب عین موقع جو ہے آ چکا ہے عدم اعتماد کی تحریک کا، جب شکست جو ہے سامنے جو ہے نوشتہ دیوار بنی ہوئی ہے، جب 177 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور 20 21 22 جو ہے اور اراکین جو ہے موجود ہیں اس وقت جو ہے، تو ایک بندہ جو سیاسی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے اس کے پاس سوائے الزامات لگانے کے اور کوئی چیز نہیں رہ گئی، کوئی چیز نہیں رہ گئی. میں آپ دیکھیں پچھلے 1 ہفتے کے اندر، مارچ کے اندر، 1 مہینے کے اندر $4.2 بلین ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو ڈراپ ہوئے ہیں. اور بات ہم پہ الزام لگاتے ہیں بین الاقوامی سازشوں کا.
مال سارا توڑتے رہے ہیں یہ اپنی پارٹی کے لیے بھی، اور ٹرسٹ ہاسپٹل کا بھی وہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا باہر سے ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ باہر کے ممالک ان کو فنڈ کرتے رہے ہیں۔ غیر جو مسلم جو ہیں، غیر پاکستانی جو ہیں، جو پاکستانی اوریجن کے لوگ نہیں ہیں، وہ ان کو فنڈ کرتے رہے ہیں۔ انڈیا فنڈ کرتا رہا ہے، اسرائیل فنڈ کرتا رہا ہے، ہم پہ غیر ملکی سازش کا الزام لگاتے ہیں یہ جب۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے، میں نے 2-3 فکرے ان کے سنے ہیں، وہ مذہب پہ آج کل بڑا زور دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں بہت زیادہ آلریڈی تفرقے ہیں، بہت زیادہ تفریق ہے۔ مذہب کے نام پہ اس ملک کو ڈیوائیڈ نہ کریں، مذہب کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ سیاست میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو پسند نہیں کیے جاتے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے وجود کا جو ہے ایک ریزن ہے، وہ ہمارے وجود کا جو ہے اس کی وجہ سے ہے سارا کچھ جو ہے۔ اس کو مذہب کو بار بار کہ شیطان جو ہے وہ پہلے یہ تھا، پھر وہ یہ ہو گیا، پھر یہ، اب وہ عالم دین بھی بن گئے ہوئے ہیں۔ سیاست ان کو آئی نہیں ہے 4 سال میں، اب وہ عالم دین بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں گے۔ پرسوں جو ہے ترسوں جو ہے اگر وہ ہو گیا جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا، تو ہو سکتا ہے جنگلوں کی راہ لے لیں، کوئی اور کو سادھو بن جائیں، کوئی کسی پیر فقیر بن جائے، لمبا جائے کرتا پا کے جڑا ہے گا بازاراں ہی پھرنے شروع کر دیں۔ تو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کے عہدے پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہو، وہ کم از کم اپنے عہدے کی جو ہے عزت اور آبرو اور تقدس کا تو احترام کا تو خیال کرے۔ اگر آج فوجی قیادت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو یہ فوجی قیادت کو بلاتے، جس طرح آج بلایا انہوں نے، 3 چیفز آئے ہوئے تھے، جوائنٹ چیف آئے ہوئے تھے، ان کو بلاتے 7 تاریخ کو آپ کو آیا، 8 تاریخ کو بلاتے، 9 تاریخ کو بلاتے، 10 کو بلاتے، 12 کو، 18 کو، 19 کو بلاتے، 21 کو بلاتے، 27 تاریخ کو جلسے میں اناؤنس کیا، جیب میں سے نکال کے کاغذ جو ہے لہرایا، اور پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیا۔ یہ تو کہتا تھا میں تمہیں رلاؤں گا، خود رونا شروع کر دیا ادھر۔ تو یہ اس قسم کے ڈکوسلے جو ہے پاکستان کی عوام کی اجتماعی شعور کی توہین ہے کہ وہ یہ اس چیز کو جو ہے بائے کر لیں گے، یا اس بات کو جو ہے اس کے اوپر یقین کر لیں گے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس وقت تک امریکہ جو ہے ایک ایسی واحد طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات جو ہے وہ جو ہے کریٹ کر سکتی ہے۔ ہمیں تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے۔ ہمارے ریجن کے اندر ہمارے دوست موجود ہیں، چین موجود ہے، ہمارے عرب بھائی موجود ہیں، گلف کے ممالک موجود ہیں، روس موجود ہے۔ ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے۔ ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو مد نظر رکھ کے یا اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کسی ملک کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ مقصد کوئی اور ہے اور اس کے لیے جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں۔ آلریڈی جو معاشی حالات جو ہیں ہمارے انتہائی مخدوش ہیں۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں تعلقات ان کے ساتھ ضرور رکھنے چاہیے، خود انحصاری کی طرف ضرور سفر کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان کے جو ہے اس طرح ماتحت نہ ہو جائیں، تابع نہ ہو جائیں معاشی طور کے اوپر۔ لیکن اس وقت اس چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا جو ہے اس شخص کا جو ہے یہ شخص اس وقت پاکستان کے وجود کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، عوام کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہے، ان کی توجہ جو ہے دوسرے ایشوز کی طرف مبذول کر رہا ہے۔ تو یہ خطرناک ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کو فارغ کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر کے اس کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ آج آپ نے ہاؤس میں دیکھا کہ یہ ہمیں فیس نہیں کر سکے، اٹھ کے چلے گئے یہ سارے کے سارے۔ ایک جو ہے لیو انہوں نے مانگی، وہ جو ہے ہمارے 170 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آخری رسومات ان کی ادا ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے اتوار کو۔ یہ آخری ان کی کوششیں کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنی سیاسی جو ہے وہ جو ان کی خاتمہ ہونے والا ہے اس کو کسی طرح روک لیں۔ باقی اس چیز میں کوئی سازش نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی پشت پناہی نہیں ہے، کوئی کسی ملک کی مداخلت نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے فیلئر جو ہیں
وہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے کہ ظالموں کی عجب منطق ہے کہ آسمانوں سے وبال آتے ہیں، اپنے اعمال کا سارا بوجھ اللہ پہ ڈال آتے ہیں۔ میرا مطلب اپنے اعمال ہیں آپ لوگوں کے، آپ نے 4 سال میں اس ملک کا جو ہے سارا کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور کبھی کسی پہ الزام، اپوزیشن پہ الزام دے رہے ہیں، کبھی کسی پہ الزام دے رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنی تقریر میں امریکہ کا نام بھی انہوں نے لے لیا۔ پہلے نام نہیں لے رہے تھے، اب نام بھی لے لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر جو ہے یا آج کی جو میٹنگ جو تھی، اس نے کوئی پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ نہیں سرو کیا۔ اگر وہاں پہ ہمارے جو امبیسڈر تھے ڈاکٹر اسد صاحب جو ہے، انہوں نے مناسب سمجھا، انہوں نے یہاں پہ کمیونیکیٹ کیا، اگر اس وقت اٹھایا جاتا، یہ آفٹر تھاٹ جو ہے جو آئی جو ہے 3 ہفتوں کے بعد جو ہے، اس کے سوائے سیاسی موٹیوز کے اور کوئی موٹیو نہیں ہے۔ پاکستان کی محبت نہیں جاگی ان کے لیے، یہ اپنی کرسی کی محبت جاگی ہے جو ڈول رہی ہے اس وقت۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارلیمان میں 173 افراد نے اپوزیشن کے بینچ پر کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، وہ اکثریت کھو چکا ہے۔ وہ اکثریت کھونے کے بعد لگتا یہ ہے کہ اپنا دماغ بھی کھو چکے ہیں۔ جو آج تقریر کی گئی ہے اس میں ہم سننا چاہتے تھے کہ ملک کے اندر مہنگائی کیوں ہوئی ہے، آج اس ملک کے عوام تکلیف میں کیوں ہیں، مہنگائی کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں، آج ملک کی معیشت کیوں تباہ ہو چکی ہے، ملک کے اندر اعتماد انویسٹر کا، کاروبار کا کیوں ختم ہو گیا ہے، آج کیوں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، آج اس عوام کیوں تکلیف میں ہیں۔ اس کا ایک لفظ بھی اس شخص نے، جس نے تقریباً 4 سال اس ملک پر حکومت کی ہے، ہر ایک کی سپورٹ سے حکومت کی ہے، آج وہ عوام کی بات کرنے سے قاصر ہے۔ الحمدللہ یہ 23 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے۔ عمران خان صاحب سے زیادہ اگر نہیں تو اتنی اسلام کی تربیت ہر پاکستانی کے سینے میں محفوظ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے عوام کو تکلیف دے کر کیا اسلام کی خدمت کی ہے؟ کیا آپ نے اس ملک کو بدنام کر کر اسلام کی خدمت کی ہے؟ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے وہ اسلام کی تاریخ تو پڑھ لیں۔ کیا جو اسلام کے ریاست مدینہ میں اور جو اسلام کے خلفاء تھے، کیا وہ لوگوں کو گالیاں نکالا کرتے تھے؟ کیا وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے؟ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم حاضر ہیں، ہماری حکومت میں ایک پیسے بھی کرپشن ہو، ابھی بھی عمران خان کے پاس 2 دن باقی ہیں، کیس بنائے اور بھیج دے نیب کو۔ ہم انشاءاللہ ہم نے پوری لگن کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی، مسائل کو حل کیا، بغیر کرپشن کی حکومت چلائی، اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس عمران خان کی کرپشن، بزدار کی کرپشن، ان کے وزراء کی کرپشن کہ کہانیاں نہیں، ان کے ثبوت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان کی کتابیں بھری جائیں گی، جلدیں بھری جائیں گی ان کی کرپشن کی۔ یہ آج صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آج یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی این آر او مانگتے ہیں، انشاءاللہ یہ این آر او نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران نیازی صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا ہے، یہ وہی ریکارڈ پلے کیا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے 2014 سے جو ڈی چوک پہ وہ تقریریں کرتے تھے، اسی کیسٹ کو دوبارہ چلایا۔ میں آج بحیثیت پاکستانی بہت خوفزدہ ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جو گرینڈیوز نارسزم کا شکار ہے، خود پرستی، انا پرستی میں اس حد تک اندھا ہو چکا ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر چیز کو سیاہ دیکھ رہا ہے۔ آج عمران نیازی صاحب نے کہا کہ میں ایمان کی علامت ہوں، باقی سب ایمان سے محروم ہیں، وہ اکیلے پاکستانی ہیں، باقی سب غدار ہیں، وہ ایک محب وطن ہیں، باقی اس ملک کی تمام جمہوری قوتیں
وہ بیرونی ایجنٹ ہیں. جب کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کو نفسیاتی معائنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کو نفسیاتی معائنے کی ضرورت ہے اور وہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں. وہ پاکستان کے ریاستی مفادات کو اپنے اقتدار کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. آج یہ کہتے ہیں میں آزاد خارجہ پالیسی کا چیمپئن ہوں. عمران نیازی صاحب، آزاد خارجہ پالیسی مضبوط معیشت کے ساتھ بنتی ہے. ہم نے جب آپ کو معیشت دی تھی 6% گروتھ کے اوپر چھوڑی تھی. آپ نے اس کو کریش کر کے -% تک لے گئے. جب آپ کے 4 سال کی حکومت کا حساب لگایا جائے تو آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے ادوار سے زیادہ قرضوں میں اس ملک کو جکڑ دیا ہے. ہم نے قرض اگر 10,000 ارب لیا تو 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں. آپ نے 22,000 ارب کا قرضہ لے کر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں عمران نیازی صاحب، آپ نے کہا کہ ہم نے وہ کام کیے جو پاکستان میں کوئی حکومت نے پہلے نہیں کیے. آپ نے ٹھیک کہا. جتنی مہنگائی آپ نے پیدا کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت نہیں پیدا کر سکی. جتنی بے روزگاری آپ نے پیدا کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت نہیں پیدا کر سکی. جتنے قرضے آپ نے لیے ہیں اس ملک کے گردن پہ کوئی حکومت اس سے پہلے اتنے قرضے نہیں لے سکی. جتنے لوگوں کو آپ نے غربت کی لکیر سے نیچے پھینکا ہے، غریب کیا ہے، کوئی حکومت کسی کے دور میں غربت اتنی نہیں پھیل سکی. جتنی سفارتی تنہائی آج پاکستان کو درپیش ہے کسی حکومت کے دور میں ماضی میں اتنی سفارتی تنہائی نہیں تھی. ہمارے دور میں الحمدللہ ہم نے چین کے ساتھ مل کر سی پیک جیسے منصوبے کو 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ذریعے کامیاب کر کے دنیا کو دنگ کر دیا. اور 2017 میں امریکہ کے سفیر، برطانیہ کے سفیر، یورپ کے سفیر، جاپان کے سفیر ہمیں آ کر پوچھتے تھے کہ ہم سی پیک میں کہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اور آپ کا دور ہے کہ آپ نے جو آزاد خارجہ پالیسی دی، کوئی پاکستان کا دوست ملک نہیں چھوڑا جس کے آگے کشکول لے کر آپ نہیں کھڑے ہو گئے ہیں. جناب عمران نیازی صاحب، کشکولوں کے ساتھ آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنتی. آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگایا اپنی ناکام معاشی پالیسیوں کے ذریعے. آپ پرائم منسٹر تھے، آپ پرائم لیکچرر نہیں ہیں. جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ نسیم حجازی کا ناول کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ لیکچر تاریخ پہ دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے لیکچروں سے اس ملک کا کون سا مسئلہ آپ نے 4 سالوں میں حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن نے 173 کے قریب جو نمائندے پیش کیے، وہ 177 کی پارٹیز کی اسٹرینتھ ہے جس میں پی ٹی آئی کا ایک بھی نمائندہ شامل نہیں ہے. اور آپ نے الزام لگایا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. آج جو 177 کی آپ کے خلاف پارلیمان میں طاقت ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو 2018 میں آپ کے خلاف ووٹ لے کر جیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک عدم اعتماد پاکستان کی محب وطن جمہوری قوتوں نے پیش کی ہے. اسے پاکستان کے عوام کی تائید حاصل ہے اور آپ اپنی شکست کو تسلیم کرنے کی بجائے اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کی ریاست کو اور اس ملک کے امن کو اور اس ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں. ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں ہو چکی ہیں تو مجھے یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پہ کھسک گئے ہیں، کیونکہ جو کام وہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آدمی ذہنی طور پہ کھسک جاتا ہے یا آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے ان کی حالت پہ اب ترس آتا ہے. وہ قابل رحم حالت ہے ان کی کہ وہ ان کو اپنے سوائے باقی سب غدار نظر آ رہے ہیں. بنیادی طور پہ وہ ایک بددیانت آدمی ہے اور انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے. مودی کو ویلکم آپ کریں، کشمیر کا سودا آپ کریں، سی پیک کو آپ رول بیک کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ غیر ملکی سازش ہو رہی ہے. یہ سازش آپ نے اپنے خلاف خود کی ہے. یہ آپ کی اپنی کرتوت ہیں.
آپ نے اپنے ممبران کی عزت نہیں کی, آپ نے لوگوں کو بھوکا مار دیا, پاکستان کے اداروں کو آپ نے برباد کر دیا. لوگ جو ہیں آپ کے ساتھی آپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا, جس کسی سے بات کی ہے وہ پہلے سے تیار تھا کہ ہماری جان چھڑاؤ اس نحوست سے جو تبدیلی کی شکل میں پاکستان پہ مسلط ہوئی ہے. میرا سوال صرف یہ ہے, سی پیک گیم چینجر تھا, اور سی پیک ہم پاکستان میں لے کے آئے, اور مغرب کی بہت سی قوتوں کو یہ پسند نہیں تھا, سپر پاورز کو بھی پسند نہیں تھا. تم نے سی پیک کو رول بیک کیوں کیا؟ کوئی پروجیکٹ بتاؤ جو سی پیک کے نیچے تم نے چلایا ہے اور اس کو مکمل کیا ہے. سارے پروجیکٹ تو وزیر اعظم نواز شریف اس وقت کے اور حسن اقبال صاحب اور یہ ساری ٹیم کام کرتی رہی ہے. تو آدمی کو کچھ شرم حیا ہونی چاہیے. ان کے شرم حیا عمران خان آپ کے نزدیک سے نہیں گزری, اور اب فیس سیونگ مانگتے ہو. فیس سیونگ وہ آدمی مانگتا ہے جس کی اپنی آنر ہوتی ہے. اگر کوئی آنر ہے تو ریزائن کرو. اور خواجہ اسد صاحب کے الفاظ میں کلین بولڈ ہو گیا, اب پچ پہ لیٹ گیا, میں نے پچ نہیں چھوڑنی. تو بھائی اس طرح نہیں چلے گا. آپ کا یہ بھاشن ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ستی سوتری ہے. آپ ستی سوتری نہیں ہے, آپ ذہنی طور پہ ایک آوارہ گرد آدمی ہیں, اور آپ نے گالی کلچر کو اور بہتان کلچر کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اس لیے, اور یہ جو آپ کہتے ہیں میں بڑا خطرناک ہوں, آپ کوئی 30 مار خان ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ خطرناک ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے ہتھی کچھ کیتا جائے کدی 5.5 گھنٹے کی جیل کاٹ کے کہتے ہو میں نے جدوجہد کی ہے, اور ان کا مذاق اڑاتے ہو جن کی نسلوں نے جدوجہد کی ہے, جنہوں نے پاکستان بنایا ہے, جنہوں نے فوجی عمریتوں کا اور سول عمریتوں کا مقابلہ کیا. تم نے کیا کیا؟ تم تو پرویز مشرف کے ٹاؤٹ تھے, اور جب وہاں سے تمہیں گھاس نہیں پڑی تو تم ہمارے ساتھ آ گئے تھے. تو اس لیے منہ سنبھال کے بات کرو, اور ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے اگر آپ زیادہ بات کریں گے. اور یہ آج بھی ہم نے مجبور ہو کے بات کی ہے. ہم تو پارلیمانی زبان میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, پارلیمانی انداز میں کرنا چاہتے ہیں. آپ بازی نہیں آتے, اور آپ کو شوق ہے چڑھو کنٹینر پہ. آپ بطور حکمران کنٹینر سے نیچے نہیں اترے. آپ نے 4 سال مرکز میں اور 9 سال آپ نے کے پی کے میں آپ نے حکمرانی کی ہے. آپ نے دیا گیا اس قوم کو, ہر چیز آپ نے لوٹی ہے. جب آپ جائیں گے پھر قوم کو پتہ لگے گا آپ نے توشہ خانے سے لے کے بلین ٹری سونامی تک کتنی گڑبڑ کی ہے. تو یہ بھاشن کسی اور کو دیں. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ ہم سے بڑے محب وطن نہیں ہو سکتے, اور حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ عمران خان تم نہیں دے سکتے جو یہودیوں کی پیداوار ہے. میں نے یہ بات کبھی نہیں کی, لیکن تم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے. میں تم بھی نہیں کہتا تھا, مگر تم اس قابل ہو کہ تمہیں تم ہی کہا جائے. لوگوں کو تانے دیتے ہو, اور لندن کے میئر کا الیکشن ہوتا ہے تو جو پاکستانی اوریجن کا صادق خان صاحب ہیں ان کو اپوز کرتے ہو, اور اپنے سابقہ یہودی رشتہ دار کو سپورٹ کرتے ہو اوپنلی. اپنے بچے یہودوں کی گود میں پلتے ہیں, انہیں تو اردو کا ورڈ نہیں آتے, اور بلاول کو تانے دیتے ہو کہ اسے اردو نہیں آتی. کوئی حیا شرم ہے تو کم از کم چلو پر پانی میں ڈوب مرو. اب مقابلہ کرو تگڑے ہو کے, چوہے کی طرح ادھر ادھر نہ بھاگتے پھرو. شکریہ. صاحب آج اتنے سخت آپ لہجہ استعمال کر رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کو اب ٹرسٹ نہیں کر سکتے. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پہ اگر ڈیبیٹ ہو تو کیا اسٹیٹ کے تمام انسٹیٹیوشنز کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بالکل اکٹھا ہونا چاہیے. میں 100% اتفاق کرتا ہوں میں آپ کی بات سے, لیکن میں نے اپنی ابھی جو میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایگزسٹ کرنے کے لیے ایک بیلنسڈ فارن پالیسی رکھنی پڑے گی. کسی ملک کو جو ہے ہم جو ہے وہ دشمن بنا کے, خصوصاً امریکہ کو دشمن بنا کے ہم جو ہے معاشی جس اس وقت حالات سے گزر رہے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کا پورا حق ہے اور کرنا چاہیے بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے مفادات کو اس طرح نقصان نہ پہنچائیں کہ اپنی اندرونی سیاست کی جو ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے, اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے آپ پاکستان کی فارن پالیسی کو جو ہے اپنے مفادات کے تابع بنا دیں. ایک دو جملے. جو شریف آدمی ہوتا ہے, زندگی میں ہم نے یہ سیکھا ہے بچپن سے لے کے اب تک, اس کے ساتھ بڑے ادب سے اور لجاجت سے بات کرو. جو بدماشی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا بدماش ہوں اور پلے اس کے کچھ نہ ہو, وہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتا. پاکستان کی اپوزیشن نے 4 سال شرافت سے بات کی ہے. پی ٹی آئی نے, اس کے ٹاپ لیڈر نے, یہ جو گینگ پی ٹی آئی کا ہے, اور اس کے ساتھ جو اس کے وہ لفنٹر قسم کے دوست ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے گالی اور بہتان کلچر کو پروان چڑھا کے یہ سمجھ لیا کہ وہ کوئی پھنے خان ہے. ان بیچاروں کے پلے ہے کچھ نہیں. آخری بات جو تو یہ کہا اس نے کہ میں 1,00,000 آدمی لاؤں گا, یہ 1,000 آدمی لانے کے قابل نہیں ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے.
تم آدمی لاؤ گے تو ہم بغیر آدمیوں کے جیت جاتے ہیں، مگر پاکستان کو اپنے 2.5 روزہ اقتدار کے لیے خانہ جنگی اور انتشار کی نظر کرنے کی کوشش مت کرو، تگڑے ہو کے مقابلہ کرو ووٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر۔ بھائی صاحب ایک سوال ہے، بیک ڈور کچھ رابطوں کی بات ہو رہی ہے کہ بیک ڈور سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اور آپ کی دلچسپی کی حقیقت نہیں، ہم فرنٹ ڈور پہ کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو تھینک یو۔ ایک بات بتاتے ہیں ایسا Thank آخری بات کہ کوئی فیس سیونگ کی بات جو کل سے چل رہی ہے واقعی کوئی ہوئی ہے، کوئی بات کوئی اس نے رابطہ کیا ہے کسی شخصیت نے اپوزیشن کے ساتھ کہ اس کو فیس سیونگ دے دے؟ دیکھیے، فیس سیونگ اسے دیا جاتا ہے جس کا کوئی فیس ہو، جس کے پلے فیس ہی کوئی نہ ہو، اسے کیا فیس سیونگ دینا ہے؟ یہ ارلی الیکشن والی بات کیا چل رہی ہے، یہ کب آپ دیکھیں جی، عوام کے پاس جب بھی جائیں وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ عوام کا مینڈیٹ لینا ارلی ہو یا لیٹ ہو یا درمیانی مدت میں ہو، وہ ہمیشہ جو ہے نئی مینڈیٹ لینا جو ہے بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ مراحل جو ہیں اس وقت گزر جائیں گے اتوار کو کامیابی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے، تمام اپوزیشن جو ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہمارا آئندہ جو اللہ ملک کیا ہوگا۔ ایک بات میں ایک بات اہم ضرور کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے پاکستان کے قومی اداروں پہ حملہ آور ہیں۔ ان کے جماعت کے کچھ ریٹائرڈ افسران ہیں جو ایسی سوشل میڈیا پہ کیمپین کر رہے ہیں جس کا مقصد ہمارے ملک کے قومی اداروں میں سیاسی تقسیم پیدا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد ایک ریفرنس نکال کے بھیج دیا کہ سپریم کورٹ ان کو بیل آؤٹ دے اور وہ فریق بنے۔ دیکھیے، یہ بڑے خطرناک کھیل سے کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنے اداروں کو غیر متنازع رکھنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے امن کو برقرار رکھنا ہے اور سب کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے۔ جو شخص اس خبط میں مبتلا ہو کہ اس کے علاوہ ہر کوئی غدار ہے، کافر ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اس کا دماغی معائنہ اور علاج کرانے کی ضرورت ہے۔